Assalamualaikum sir, hope you're fine. It's Sana Sarfraz here, a recommended candidate for the post of lecturer chemistry, recruited through PPSC. سب سے پہلے تو مجھے آپ کو بہت زیادہ تھینکس کہنا ہے کیونکہ آپ کی یوٹیوب کی ویڈیوز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. آلدو میں آپ کے گروپ میں رجسٹرڈ نہیں تھی کیونکہ مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا آپ کے گروپ کا, اور صرف 10 ڈیز تھے ریٹن ٹیسٹ میں. تو سب سے زیادہ اچھی مجھے یہ بات لگی کہ آپ کی جو ویڈیوز تھیں آپ کے یوٹیوب چینل پہ, اس میں آپ نے ہر لیول کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اس میں آپ نے ہر پوائنٹ کو ڈسکس کیا ان ڈیپتھ, اور ساری اوتھینٹک انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ. آپ کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں آپ کی اپنی ویڈیوز میں جو دکھتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے. اور جو بھی اگر مجھ سے کچھ پوچھتا ہے تیاری کے حوالے سے, تو میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کے لیکچرز نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے, اسپیشلی کوآرڈینیشن کیمسٹری, انوائرمنٹل کیمسٹری, اسپیکٹروسکوپی, اسٹیریو کیمسٹری اینڈ کرومیٹوگرافی. اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں, میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اور ان کے سارے پوائنٹس میں لکھتی گئی, ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تیاری کرتی گئی, اور سارے لیولز کو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ جسٹیفائی کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو پی پی ایس سی کیمسٹری کے گروپس ہیں, وہاں پہ ریگولر بیسس پہ فارن آتھرس کی بکس سینڈ کی جاتی ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. فار ایگزامپل ایٹکنس فار فزیکل کیمسٹری, جے ڈی کرسچن فار ان آرگینک کیمسٹری, انالیٹیکل کیمسٹری ایکسیٹرا. سو تھینکس اگین. سیکنڈلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سر کی جتنے بھی لیکچرز ہیں, ویڈیوز یوٹیوب پہ, ان میں ساری اوتھینٹک انفارمیشن, اوتھینٹک فارمولاز, اوتھینٹک انفارمیشن. تو جن لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے سر کا گروپ, مجھے تو بہت لیٹ پتہ چلا تھا تو میں جوائن نہیں کر پائی تھی, لیکن جن لوگوں کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, جو اسپائرنٹس ہیں ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کافی, تو وہ سر کے گروپ ضرور شیئر کریں, کیونکہ سر ایک اسکیجول, فل فلیج اسکیجول دیتے ہیں. جن لوگوں کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود سے اسٹڈیز طرح سے کر سکیں ریگولر بیسس پہ, تو سر کا اسکیجول جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کو جو نوٹس ملیں گے, اس کے ساتھ بکس وغیرہ, تو جتنا بھی مٹیریل ہے بالکل اوتھینٹک ہے, اور آپ لوگوں کو ضرور اویل کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ اپرچونیٹی اتنی اچھی مل رہی ہے. میں آپ سے اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کر دیتی ہوں. جیسے میں انٹرویو روم میں انٹر ہوئی, تو جو بیسک پروٹوکول ہوتا ہے ان انٹرویوز کا, کہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو بولا, اینڈ دین کہا کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو میں نے انگلش میں ہی 3 to 4 لائنس میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. اور سب سے پہلے میں نے ایم فل کا بتایا, اپنی لیٹسٹ ڈگری جو تھی میری, ایم فل کا بتایا کس ایئر میں کی, ایم ایس سی کا بتایا کس ایئر میں کی, کہاں سے کی. میں نے یہ بتایا کہ میں نے دونوں اپنی جو ڈگریز ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے اپنا ایریا بتایا, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس کے بعد شاید میرا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے ہی, یا پھر کیا وجہ تھی آئی ڈونٹ نو, جو چیئرمین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس پینل میں 3 ممبرز ہوتے ہیں پی پی ایس سی کے یوزلی, تو جو میٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں دیٹس چیئرمین. تو چیئرمین نے کہا کہ آپ کے میٹرک میں بہت زبردست مارکس ہیں اوور آل, اور کیمسٹری میں تو آپ نے فل مارکس لیے ہیں, اینڈ دین ایف ایس سی میں بھی آپ کا اسکور بہت اچھا رہا ہے, ابو 95%. اور پھر بی ایس سی میں بھی آپ نے بہت اچھی پرسنٹیج کیمسٹری میں رکھی ہے, دیٹ از 90 ابو 90%. تو اتنی اچھی کیوں لگتی ہے کیمسٹری آپ کو؟ تو میں نے کہا کہ سر میرے میٹرک میں, ایف ایس سی میں اور بی ایس سی میں جو ٹیچرس تھے وہ بہت زبردست ملے. انہوں نے اتنی اچھی کیمسٹری پڑھائی کہ مجھے کیمسٹری خود بہت ہی اچھی لگنے لگ پڑی تھی. اور سیکنڈ ایئر کیمسٹری کی بک مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جس کی وجہ سے میں نے آگے بی ایس سی میں بھی کیمسٹری رکھی. اور پھر اتنے اچھے ٹیچرز ملے, انہوں نے اتنی اچھی کیمسٹری ہم لوگوں کا پڑھائی کہ میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ میں اسی میں ہی آگے, اسی فیلڈ میں, اسی سبجیکٹ میں اپنا جو کیریئر ہے وہ پرسیو کروں گی. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیمسٹری میں آپ کو 3 جو فیلڈس ہیں ان میں سب سے اچھی کون سی لگتی ہے؟ تو میں نے کہا ان آرگینک, اور وہی میں نے آگے پرسیو کی ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کون سی اچھی نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا فزیکل کیمسٹری. تو وہ ہنسنے لگے, تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو فزیکل کیمسٹری اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا اس میں کوانٹم کیمسٹری, اس کے علاوہ سالڈس اور سولوشن, یہ اس طرح کی جو چیپٹرز ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں. اور دوسری بات یہ کہ فزیکل کیمسٹری سوللی جو ہے وہ تھیوری ہے, جس کو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے اس طرح سے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہم ان آرگینک کیمسٹری میں پریکٹیکلس کرتے ہیں, سالٹ انالیسس کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہم نے 2 ریئیکٹنٹس لیے, انہوں نے ریئیکٹ کیا اور یہ پروڈکٹ بنی. کلر چینج آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں پروڈکٹ کیسے بنتی ہے, اس میں مطلب کلرفل کیمسٹری ہے آرگینک سے ریلیٹڈ. تو فزیکل میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ وہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو سالڈس آپ کو نہیں پسند تھے؟ میں نے کہا نہیں, مجھے سالڈس والا چیپٹر بہت برا لگتا تھا. پھر وہ ہنسنے لگ پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے اچھے مارکس تھے آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی میں, تو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ تو میں نے کہا کہ سر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس طرح سے بلڈ اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے میں نوزیس ہو جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا اس کی تو میڈیسن ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر روز میڈیسن لے کے چلی جاتی. تو پھر اس پہ بھی وہ ہنسنے لگ پڑے.
پھر انہوں نے کوشچننگ اسٹارٹ کی. کہتے ہیں چلیں اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. تو جو ممبر ہیں جو چیئرمین تھے, ممبرز نے کوشچن پہلے نہیں کی, پہلے چیئرمین نے کوشچنس وہی کر رہے تھے, وہی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے انوائرمنٹل کیمسٹری سے اسٹارٹ لیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انوائرمنٹل کیمسٹری کو ایکسپلین کریں اپنے ورڈز میں, اور پھر وہاں سے نکلتی گئیں. مطلب پولوٹنٹس کی بات ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلفر کے آکسائڈز ہیں, نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں. تو وہاں سے بات چلتی چلتی جو ہے وہ ایسڈ رین پہ آئی. پھر میں نے ایسڈ رین کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد ایسڈ رین کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ میں نے بتائے. اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر پہ افیکٹ پوچھا ایسڈ رین کا. پھر انہوں نے سوائل سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کیا تھا جو کہ مجھے یاد نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ڈی این اے کا ماڈل بورڈ پہ بنا کے دکھا سکتی ہیں. تو میں نے کہا یس سر شیور. تو کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ نے مجھے بنا دیا تو آئی ول سلیکٹ یو. تو آئی واز امیزڈ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ میں نے بایو بھی پڑھ رکھی تھی بی ایس سی میں, بی ایس سی لیول تک. تو میں نے جا کے بورڈ پہ ڈی این اے کا ماڈل بنایا along with its chemical composition, اور جتنے گروپس ہیں جیسے کہ پیورینس, پیریمیڈینس, تو اس کو بھی میں نے ایکسپلین کیا. تو اس ٹائم پہ وہ لوگ مطلب انہوں نے مجھ سے کوئی کویشچننگ نہیں کی. تو میں نے خود ہی, جیسے ہم ایک ڈیمو دیتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں نا, تو اس طرح سے میں نے پریزنٹ کرنا شروع کر دیا ایگزامپلس لے کے. تو مطلب وہ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. اس ٹائم پہ مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے مطلب کافی اپریشیٹ بھی کیا پھر بعد میں اس چیز کو. تو پھر اس کے بعد جیسے ہی میں کھڑی ہوئی تھی بورڈ کے پاس, میں سب کچھ ایکسپلین بھی کر چکی تھی. تو جو ممبر تھے, فرسٹ ممبر تھے, انہوں نے مجھ سے میری ریسرچ کے بارے میں کویشچن کرنا شروع کیے. اور میں نے اس بورڈ پہ ہی کھڑے کھڑے, کیونکہ میں کھڑی بھی تھی وہاں پہ, انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا نہیں کہا تھا, تو میں وہاں پہ کھڑی کھڑی ان کو بورڈ پہ ہی مارکر سے لکھ کے سمجھا بھی رہی تھی. مطلب جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز ہے. تو وہ والا میں نے وہاں پہ ان کو بتا دیا اپنی ریسرچ سے ریلیٹڈ, کہ ایم فل میری ریسرچ ٹن پہ تھی. تو انہوں نے ٹن سے ریلیٹڈ انرٹ پیئر افیکٹ کے بارے میں پوچھا. اس کے علاوہ ڈی این اے بائنڈنگ چونکہ میں نے کی ہوئی تھی, میری ریسرچ کا ٹاپک تھا, تو انہوں نے مجھ سے ڈی این اے بائنڈنگ کے بارے میں پوچھا, گروو بائنڈنگ. تو اس کو میں نے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میری طرف سے ڈن ہے. پھر انہوں نے دوسرے جو ممبر تھے کیمسٹری کے, ان کی طرف مجھے ریفر کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اب, تو اب میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں. پھر میں بیٹھ گئی, اور انہوں نے مجھ سے 2 کویشچنس کیے صرف. آربیٹل ہائبریڈائزیشن, انہوں نے کہا مجھے اس پہ آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں. تو میں نے سارے مطلب اس کی بیک گراؤنڈ بھی, میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں, کہا یس. تو میں نے ان کو بیک گراؤنڈ بتایا سارا بی بی ٹی کا اپروچ کا. دین میں آربیٹل ہائبریڈائزیشن کی اپروچ پہ آئی, اس کے رول پہ, پرنسپل پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا گڈ. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سیکنڈ کویشچن کیا کہ کولیگیٹیو پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں, جسٹ ڈیفائن اٹ. تو میں نے بس ڈیفائن کر دی ان پراپرٹیز کو. انہوں نے کہا کہ مجھے 3-4 نام بتا دیں, میں نے بتا دیے. ان کا میری طرف سے بھی ٹھیک ہے. تو مطلب شارٹ سا انٹرویو تھا میرا, اتنا بڑا خاص کویشچنس تو مجھ سے نہیں ہوئے تھے. پھر دوبارہ سے جو چیئرمین تھے, انہوں نے کہا میں آپ سے ایک اور کویشچن, لاسٹ کویشچن کروں گا, کیونکہ ویسے بھی میں نے آپ سے بہت کویشچن کر لیے ہیں, تو بس ابھی میرا لاسٹ کویشچن ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ منرل کیا ہوتا ہے, تو وہ میں نے ان کو بتایا. پھر انہوں نے مجھ سے ڈائمنڈ کے بارے میں پوچھا. مجھے صحیح سے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن اس کا آنسر میں نے ٹھیک دیا تھا. تو پورے انٹرویو میں میرے کویشچن جو کویشچننگ ہوئی تھی وہ نارمل کویشچننگ تھی, کوئی ٹف کویشچن نہیں تھا. اور ایک کویشچن کو یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ انہوں نے جیولوجی والی سائڈ سے ہی کیا تھا, اور انہوں نے ویسے کہا تھا کہ یہ آپشنل ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کا آنسر نہیں کرتے, تو کوئی نہیں. تو پھر اس پہ میں نے کچھ شاید شیئر کیا اپنا اوپینین, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے اس کے بارے میں. اور بس اس کے بعد ہاں, انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ کو, آپ نے یہ ڈی این اے کا اسٹرکچر بنا لیا ہے, آپ نے یہ بیسس کے نام بھی لکھ دیے ہیں, کمپوزیشن بھی اس کی بالکل ٹھیک لکھی ہے, تو یہ یاد کیسے ہے آپ کو؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہوا ہے, میں نے ایف ایس سی میں پڑھا تھا, بی ایس سی میں بھی پڑھا تھا, تو مجھے یاد تھا. تو بس انہوں نے گڈ کہا, اور ان کا ٹھیک ہے یو مے لیو. تو میں خدا حافظ کہہ کے کمرے سے باہر آ گئی. یہ میرا انٹرویو تھا. اور بس مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا انٹرویو اچھا ہو گیا, لیکن اوبویسلی جب سب کا ہم سنتے ہیں تو سب کا اپنا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اور کویشچننگ سب سے مطلب خود سے ایزی ہوتی ہے, خود سے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, لیکن اوبویسلی ہر کوئی آنسر تو کرتا ہی ہے, تو اور کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں. بس یہی میرا ایکسپیرئنس تھا.